یعنی سوشل بائیکاٹ یہ ہے کہ سارے مکے والوں نے کہا نہ آپ سے ہمارا کچھ لینا نہ دینا، نہ آپ سے ہم ملنا، نہ سلام کرنا، نہ ملاقات کرنا، نہ ہم آپ کے نہ آپ ہمارے معاشرے سے کٹ گئے ہیں۔ لاہور شہر دروازوں میں تھا، بادشاہ وقت جس سے ناراض ہوتا تھا اس کو لاہور شہر کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا، اور وہ لاہور شہر کے دروازوں کے باہر جنگل تھا، سارا ایک ویرانہ تھا۔ جو زندگی تھی لاہور شہر کے دروازوں کے اندر تھی، اب بھی اس کے دروازے موجود ہیں، کچھ مٹ گئے ہیں، اور وہ بیچارہ پریشان زندگی، اس کی ویران زندگی، اس کا گھر لٹ گیا، اس کا سب کچھ لٹ گیا، اس کا کچھ نہ بچا، شہر کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ بالکل اسی طرح کہ وہ ایک پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ گھاٹی کہتے ہیں تھی، وہیں غربت پہلے سے، تنگ دستی پہلے سے، اور مکہ میں عمومی غربت تھی، صرف یہ مسلمانوں میں نہیں تھی، عمومی غربت تھی، تنگ دستی تھی۔ لیکن جب یہ ایمان لے آئے تو تنگ دستی اور غربت اور بڑھ گئی۔ اس کی بنیادی وجہ ایک اور چیز بھی تھی کہ ان کا سارا وقت دین کے پھیلانے میں گزرتا، جو قافلے آتے تھے قبائل باہر سے، ان کو کھلاتے تھے، ان کو وقت دیتے تھے، ان کو دین سکھاتے تھے۔ وہ جو وقت لگنا تھا روزی کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، وہ وقت بھی وہاں نہ لگ سکا۔ ایک غربت پہلے سے تھی، ایک غربت اور بڑھ گئی، پر اعتماد ختم نہ ہوا۔ پھر اس گھاٹی میں، شعب ابی طالب کی جو گھاٹی ہے، پہاڑوں کے درمیان ایک ویرانہ جنگل، وہاں چلے گئے سارے کے سارے، انہوں نے نکال دیا، بائیکاٹ کر دیا، اور وہاں جو غربت کی کہانی چلی ہے وہ اخیر ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تیرے پاس مسائل حل کرانے آئے ہیں، مسائل بنانے نہیں آئے، ہمارے بچے مروانے نہیں آئے، ہم اپنی بیویوں کو بیوہ کرانے نہیں آئے، اپنے بچوں کو یتیم کرانے نہیں آئے۔ وہاں تو حال سارا یہی تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو چمڑا تھا خشک، اور میں نے اس کو جلا کے اس کی راکھ کو پھانک گیا، کھانے کو تھا ہی کچھ نہیں۔ فرماتے تھے ہمیں پخانا ایسے آتا تھا جیسے مینگنیاں، پتے بھی ختم ہو گئے، اور ہماری عورتوں کے بچے جو ہیں ماؤں کا دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بلک بلک رو رو کے وہیں مر جاتے تھے، پر مرشد سے اعتماد ختم نہ ہوا، مدینے والے سے، اور تانے دیتے تھے اس شخص کا ساتھ دیا ہے، آقا کے اوپر انگلی اٹھا کے، تمہیں ملا کیا ہے؟ غربت، تنگ دستی، فقر، فاقہ، اور تمہاری بیویاں بیوہ ہو گئیں، اور تمہارے مرد جو ہیں وہ جہاد کے نام پہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تمہیں کیا ملا؟ پر اعتماد میں آنچ نہ آئی۔ زندگی کی اخیر ہے شعب ابی طالب کے 2.5 سال تقریباً جو گزرے ہیں، وہاں ساری جہان نے کھانا پینا راشن بند کر دیا، پر مدینے والے کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اعتماد نہیں چھوڑا۔ ان کے بارے میں پھر قرآن نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور مولا اگر تو اسی حال میں ہم سے راضی ہے، تسلیم و رضائی سے کہتے ہیں، مولا اگر تو اس حال میں ہم سے راضی ہے تو ہم بھی تجھ سے راضی ہیں، کہ ہم نے تیرے حبیب کا ساتھ دینا نہیں چھوڑنا۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، قافلے واپس آ رہے تھے غزوہ سے، اور سارے بچے شہر سے باہر اونچے اونچے ٹیلوں پہ کھڑے ہو کے اپنے آنے والے قافلے میں اپنے ابا کو دیکھ رہے تھے کہ ابا واپس آ رہے ہیں۔ جس کا ابا والد اس کا واپس آتا اس کو چپک جاتا تھا اور اس کو اٹھا لیتے تھے۔ حضرت بشیر چھوٹے سے بچے تھے، انہوں نے دیکھا ہر قافلے میں والد کو ڈھونڈا، آخری قافلے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، تو اس قافلے میں بھی نہیں تھے، تو یہ گئے، کہنے لگے آقا میرا ابا۔ حضور نے منہ اس طرف پھیر لیا تو وہ اس طرف آیا کہ میرا ابا۔ حضور نے منہ مبارک، چہرہ مبارک اس طرف پھیر لیا، پھر اس طرف سے آیا میرا ابا۔ پھر حضور نے اٹھایا، سینے سے لگا لیا، فرمایا تو نہیں چاہتا محمد تیرا ماں ہو، عائشہ تیری
मोहम्मद तेरा बाप हो, आयशा तेरी माँ हो, बेटा तेरा अब्बा तो अल्लाह के पास चला गया और तू यतीम हो गया। तो कहने लगा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिइस्लाम दीनन व बिनबीना मुहम्मदन। ये एतमाद की इंतहा है, मैं राजी हूं अल्लाह से और उसके हबीब से और दीन इस्लाम से राजी हूं, राजी हूं, राजी हूं। गुर्बत, तंगदस्ती, फक्र, फाका एक तरफ, लोगों के ताने एक तरफ। लोगों के ताने तो थे, हिजरत करके माई गई है और बेटा फौत हो गया बच्चा, और साहबा कराम ने उसको नहला दिया और आखिर में इतला की अम्मा को, अम्मा तेरा बच्चा फौत हो गया। कहा ठहरो ठहरो, अब इसका जनाजा ना पढ़ो। और दुआ में लग गई कि मौला मैं तो तेरी खातिर हिजरत करके मदीना में आई थी, मुझे तो मुशरिकीन कहेंगे तूने मदीने वाले का साथ दिया, बच्चा ही मरवा बैठी, क्या मिला तुझे? मौला मौला तेरी रजा एक तरफ, तेरा हुक्म है, अजल है, पर मौला मैं ताने बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, तूने इसको क़यामत के दिन फिर जिंदा करना है, अभी मेरे लिए कर दे। अल्लाह के सामने दुआ और अड़ जाना और दिल के दर्द के साथ। साहबा कराम फरमाते हैं शाम को बच्चा हमारे साथ बैठा रोटी खा रहा था जो कफन में लिपटा हुआ था। माई आई, हाय क्या एतमाद है, क्या एतमाद है। माई आई, अपने बच्चे के बारे में कि या रसूलल्लाह मेरा बेटा, मेरा खामन। तो आपने फरमाया वो जन्नत के बच्चों के साथ खेल रहा, मफहूम है, अगर चाहे तो तुझे दिखा दूं? उन्होंने कहा ना मेरे आका। माइयों के पास गई, कहा मेरे हबीब ने फरमा दिया वो जन्नत के बच्चों के साथ खेल रहा, और आपने फरमाया चाहे तो मैं तुझे दिखा दूं? मैंने कहा नहीं। माइयां कहने लगी अरे देख लेती। कहा एतमाद कहां जाता, फिर मैंने तो युमिनूना बिल-गैब पे एतमाद किया, बिन देखे पे एतमाद किया, फिर वो कहां जाता? अगर मैं आपके फरमान में कहा या रसूलल्लाह मुझे दिखा दे, एतमाद कहां जाता? नहीं, बस आका ने फरमा दिया बस ठीक है। आज सारी जिंदगी में साहब और अहले बैत का डंका बज रहा है, उनके नामों पे नाम रखे जा रहे। कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने अपने बच्चे का नाम फख्र से अबू जहल रखा हो। इल्म में ज्यादा था और दौलत में ज्यादा था, सरदारी और मालदारी में कहीं ऊंचा था, कद शबाहत और हुस्न जमाल में उस दौर की औरतों ने उस पे गजलें कही थी जिसे कसीदे कहते हैं। इतना खूबसूरत था कि उसकी जिंदगी पे उस दौर की औरतों ने और शायरों ने गजलें कही थी जिसे उस दौर में कसीदे कहते हैं। अबू जहल वो शख्स था, पर एतमाद से महरूम रहा। 100 दफा से ज्यादा उसके दर पे चल चल के नबूवत के कदम गए हैं, पर हर दफा उसने बेएतमादी की नई शक्ल पैदा की है और वह एतमाद से महरूम रहा। और जिंदगी में खता खा गया। और एक बिकता हुआ गुलाम सुहाइब रूमी, एक बिकता हुआ गुलाम हजरत बिलाल हबशी, ये एतमाद कर गए, आका बन गए, सरदार बन गए। अब नक्शा देखें जरा, अब मैं एक नक्शा दिखा रहा हूं आपको। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की महफिल लगी हुई है, उमर रज़ी अल्लाह तआला की महफिल लगी है, बड़े बड़े अजीम लोग बैठे हुए हैं, मेरे आका के गुलाम बड़े अजीम बैठे हैं। इतनी देर हुई सुहाइब रूमी आए, असहाब सुफा में से कभी मिल गया कभी नहीं मिला, पर मदीने वाले के दर पे पड़े हुए हैं। आज भी वो असहाब सुफा की जगह आका के रोजे अतर के साथ मौजूद है, और जो पिलर साथ बने हुए हैं, तुर्की वालों ने हर पिलर की निशानी रखी है, उसके ऊपर खजूर के खोशे बने हुए हैं कि लोग लटका जाते थे और ये खा लेते थे, और मिल जाता था तो ठीक है, नहीं मिल जाता था तो फाकों पे फाके होते थे। ये असहाब सुफा के सुहाइब रूमी आए और मेरे अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया सैयदना सुहाइब, सैयदना अरबी में कहते हैं सर, बॉस, चीफ, आका, सैयदना सुहाइब। लोगों ने जगह बनाई, सुहाइब रूमी आके बैठ गया। थोड़ी देर हुई, बिलाल आए, सैयदना बिलाल, ओ मेरे आका है बिलाल।
چھوٹے غلام آتے گئے ہیں اور بڑے پیچھے ہٹتے گئے. اکرمہ برداشت نہ کر سکا. ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ مسلمان ہو گئے تھے، سردار کے بیٹے تھے، برداشت نہ کر سکے. کہنے لگے عمر دنیا میں یہ قبول ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ تھے جو ہم سے پہلے تھے، ہم وہ لوگ تھے جو انہیں سزائیں دیتے تھے، پر یہ آخرت میں قبول نہیں ہے کہ ہم سے آگے چلے جائیں. تو حضور نے فرمایا، یعنی حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انفروا خفافا وثقالا، بس یہ آیت فرمائی پھر نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں اپنا سب کچھ لے کے. نکلے اور آج تک خبر نہیں کہ اکرمہ کی قبر کہاں ہے. لیکن یہ لوگ وہ تھے جو آج سیدنا ہیں، جنہوں نے نبوت پہ اعتماد کیا تھا کہ فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی اعتماد پہ آنچ نہیں آنی تھی. انہوں نے زندگی گزار کے دکھا دی اعتماد پہ. ان کے اعتماد 19 سے 20 نہیں ہوئے، تانوں کی انتہا ہو گئی. اتنے تانے کہ لوگوں نے تانے دے دے کے ذلیل کرنے کے سارے نظام بنا دیے، پر کوئی تانا ان کے اعتماد کے تانے بانے کو نہیں توڑ سکا. کوئی تانا ان کے اعتماد کی تاروں کو نہیں توڑ سکا. کوئی تانا ان کے اعتماد کے کنیکشن کو ختم نہیں کر سکا. انہوں نے مدینے والے پہ اعتماد کیا تھا، اور اعتماد کرنے سے ہی قرآن کہتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں. ساری صحابہ کی زندگی، سارے اہل بیت کی زندگی ایک سبق ہے ہمارے لیے. ان کی زندگی میں جو قربانیاں، ان کی زندگی میں جو مجاہدے، ان کی زندگی میں گھروں کے گھر چلے جانا. وہ ایک خاتون ہے جو اپنے بیٹوں کو بٹھایا سامنے، 4 بیٹے. کون سی خاتون؟ خنسا. 4 بیٹوں کو بٹھایا، اعتماد کی انتہا دیکھیں. کہنے لگا دیکھو بیٹا، میں نے تمہارے باپ کی عزت میں کبھی خیانت نہیں کی، یعنی تم حلالی ہو. دیکھو بیٹا، میں نے کبھی بے وفائی نہیں کی، اور بیٹا میں نے کبھی وہ کام نہیں کیا جس سے تمہارے خاندان کو رسوائی ہو. بیٹا آج اللہ کے لیے بکنے کا وقت آ گیا ہے. السابقون السابقون، اب سبقت لے جاؤ، آگے سے آگے بڑھ جاؤ، اور اللہ کے لیے جان دینے کا وقت آیا ہے. اگر میرے بیٹے ہو تو پیٹ نہ دکھانا. 4 بیٹوں کو بیٹھ کے کون سا ایک اعتماد تھا؟ وہ اعتماد تھا کہ وہ جنت کی خوشبو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ جنت کی خوشبو میں پا رہا ہوں. وہ میرے مدینے والے کے وعدے تھے، وہ اللہ کے وعدے تھے، وہ قرآن کے وعدے تھے، وہ ایمان پہ اعتماد تھا، وہ قرآن پہ اعتماد تھا، وہ مدینے والے کے فرمان پہ اعتماد تھا. 4 بیٹوں کو مائی تیار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے نکلو اور ایک ایک کر کے جان دے دو. اور 4 نے ایک ایک کر کے جان دی. کچھ لوگ آئے تعزیت کرنے کے لیے. خبردار مجھ سے تعزیت نہ کرنا، مجھے مبارک دو، میں 4 شہیدوں کی ماں بن گئی ہوں. یہ اعتماد تھا، میں 4 شہیدوں کی ماں بن گئی ہوں. عمر بن جموح ایک صحابی ہیں، عمر بن جموح ایک صحابی ہیں، پاؤں سے لنگڑے ہیں. مدینے والے کے وعدوں پہ اعتماد ہے، مدینے والے کے فرمان پہ اعتماد ہے، جنت کے وعدے، شہید کے ایک ایک خون کے قطرے پہ وعدے، ان پہ اعتماد ہے. اور اس بات پہ اعتماد ہے کہ ہمارا تن کٹ جائے، ہماری جان چلی جائے، پر محمد کے دین پہ آنچ نہ آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ پاؤں سے لنگڑے. بیوی نے انہیں آر دلائی، خار دلائی، ہاں میں دیکھ رہا ہوں تو ویسے ہی لنگڑا ہے، تو پیچھے رہ جائے گا، تو جائے گا ہی نہیں. تو اس نے اسی وقت بیٹھ کے قسم اٹھائی. غلام محمد نے، غلام رسول نے، غلام مصطفیٰ نے صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت بیٹھ کے قسم اٹھائی. اور بس، اور پھر وہ اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ گیا اور اللہ کی راہوں میں شہید ہو گیا. اور اس کی میت کو جب دیکھا، سبحان اللہ، اعتماد کی انتہا ہے کہ شادی ہوئی ہے اور ساری رات نفل پہ کھڑے ہیں اور بیوی انتظار کر رہی ہے، اور صبح اعلان ہو کہ نکلو اللہ کی راہ میں جس حالت میں ہو. اور یہ بندہ اٹھا. اور اس اللہ کی راہ میں نکلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تسبیح خانے میں رمضان گزار یا رمضان کے بعد وقت گزار اور اس کے بعد واپس آ جا.
نہیں جان کے سودے ہیں. اور اعتماد کی انتہا دیکھیں, ایک اعلان پہ اعتماد ہے. کیا انتہا ہوئی ہے؟ نکلے, بیوی نے پیچھے سے پکڑا اور کہا مجھے اپنی شکل تو کم از کم دکھا دو اور مجھے پہچان تو کرا دو. میں نے تو شرم و حیا سے سر ساری رات نیچے جھکا کے بیٹھی رہی. کہنے لگے بس سر واپس نہیں کیا, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. کہا قیامت کے دن جس کا پیچھے دامن پھٹا ہوا ہوتا ہے وہی تیرا شوہر ہوگا. پکڑانا تو پیچھے سے دامن پھٹ گیا. قیامت کا دن جس کا پیچھے دامن پھٹا ہوا ہوگا وہی تیرا شوہر ہوگا. میں اعتماد نبوت پہ آج اپنے قدم بڑھا رہا ہوں. اور گئے اوہ زندگی کی بازی ہار گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور ایک وہ ہیں کہ شادی ہوئی ہے, رات گزری ہے, صبح اللہ کی راہوں میں اعلان ہوا ہے اور اعتماد کی زندگی سامنے ہے کہ اب نئی نویلی دلہن نہیں, اب حکم سامنے ہے. اور اعتماد کس پر زندگی گزر رہی؟ وعدوں پہ کہ اس سے کہیں زیادہ اللہ نے میرے لیے وہ وعدے رکھے ہیں. اور آقا نے دیکھا کہ اس کی میت کو نہلایا ہوا ہے کسی نے, غسیل نبوت, غسیل ملائکہ اس کا نام رکھا, غسیل ملائکہ, کہ اس کی میت کو فرشتوں نے نہلا دیا. فرمایا حالت جنابت میں تھے, غسل کی کیفیت میں تھے, اسی حال میں نکلے اور اپنے تن کی بازی ہار گئے, من کی بازی ہار گئے, جان کی بازی ہار گئے, اعتماد کی بازی نہیں ہارے. صحابہ اہل بیت کی زندگی کا یہ سبق کائنات کے لیے سبق ہے. انہوں نے مدینے والے پہ اعتماد کیا تھا اور اعتماد بھی ایسا کیا تھا کہ بچوں کو یتیم. کعب بن احبار یہودی تھے, کعب بن احبار, اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. اور جب یہ مسلمان ہوئے تھے ان پہ سخت جادو ہوا تھا. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع. اللہ لفظوں کی, لہجوں کی, حرفوں کے کمی بیشی معاف کرے. یہ دعا ہے. فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا, اب یہ صحابی کے الفاظ ہیں, میں نے وہ الفاظ چونکہ روایت ہے ادا کرنے ہیں, ورنہ میری زبان اجازت نہیں دے رہی کیونکہ صحابی کا مقام ہے اونچا. لیکن چونکہ ان کے اپنے الفاظ ہیں, اگر میں بیان نہیں کرتا تو حدیث ان کی روایت پوری نہیں ہوتی. فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے, اور ایک جگہ ہے کہ اور جانور بنا دیتے. میں منہ سے الفاظ نہیں نکال سکتا. کعب بن احبار وہ تھے جو بہت بڑے عالم تھے. ایک دفعہ کلیسا کے قریب سے گزرے, ایک چرچ کے قریب کے گزرے. اس کا جو پادری تھا وہ سال میں ایک دفعہ نکلتا تھا. میں جب سے رات گیا ہوں تو ساری رات مجھ پہ یہی مضمون رہا ہے, تو مضمون پورا ہی نہیں ہو رہا. وہ سال میں ایک دفعہ باہر نکلتا تھا, اس کے بعد سارا سال اندر عبادت کرتا تھا. کعب بن احبار نے جا کے چرچ کا دروازہ کھٹکھٹایا. خادم باہر آیا, اس نے کہا اسے بھیجو. اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں کہ وہ سال میں ایک دفعہ, اسے کہو کعب آیا ہے بن احبار. جب کعب کا نام سنا اس نے اپنی ریت روایت چھوڑ دی اور باہر آیا, اور آتے ہی کہا سنا ہے تو کافر ہو گیا. کافر کہتے ہیں اپنے دین سے پھر گیا. اس نے کہا ہماری مقدس کتابوں میں نہیں لکھا ہوا کہ ایک نبی آئے گا جس کے غلام باوجود بیویوں کے, جس کے غلاموں کی بیویاں باوجود شوہر کے بیوگی کی زندگی گزاریں گی, اور جن کے بچے باوجود والد کے یتیمی کی زندگی گزاریں گے.